السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو ہنٹڈ ہارر پوڈ کاسٹ۔ تمام ویڈیو اپلوڈس کے لیے اردو ہنٹڈ ہارر پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پہ بیتی ایک سچی، ناقابل یقین اور پراسرار کہانی، جس پہ بیتتی ہے اسی کی زبانی۔ میں میرپور آزاد کشمیر کا رہنے والا ہوں۔ یہ واقعہ آج سے 4 سال پہلے ہمارے ساتھ ہوا۔ گرمی کے دن تھے۔ کچھ دوستوں نے پلان بنایا کہ ہم شہر سے باہر جا کر پارٹی کرتے ہیں۔ میں بھی فری تھا، میں نے بولا ٹھیک ہے، کب کرنی ہے؟ ہم نے سنڈے کا پلان بنایا۔ جمعرات والی رات طے پائی۔ راستہ بہت طویل تھا، اس لیے سب گھر والوں کو اطلاع دے کر چلے گئے تاکہ گھر والے فکر نہ کریں۔ ہمارا معمول تھا کہ ہم اکثر گھومنے نکل جاتے تھے اور بغیر بتائے کبھی نہیں گئے، کیونکہ گھر والوں کو ٹینشن ہوتی تھی۔ ہم اس لیے بتا کے جاتے تھے کہ کبھی انہوں نے ہمیں گھومنے سے منع نہیں کیا تھا۔ ہم 5 لڑکے تھے۔ جس رات ہم نے جانا تھا، دن کو ہم نے ساری تیاری کر لی۔ رات کو نکلنا تھا۔ 3 لڑکے پہلے نکل گئے، میں اور ایک لڑکا۔ ہم کسی کام کی وجہ سے بہت لیٹ ہو گئے۔ جس راستے سے ہم نے جانا تھا وہ بہت خطرناک تھا۔ ہم نے سن رکھا تھا کہ وہ راستہ بہت عجیب و غریب واقعات سے منسلک ہے۔ خیر، ہم کافی لیٹ ہو گئے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہم دونوں نے گوشت بھی لے جانا تھا جو ہم نے پکانا تھا۔ وہ راستہ بہت الجھا ہوا تھا۔ رات تھی، روڈ بھی چھوٹا سا تھا، تو کار اس راستے سے گزر نہیں سکتی تھی۔ بائک پہ ہی جانا پڑا، اوپر سے گوشت بھی پاس۔ رات کے تقریباً 11:30 کا ٹائم، بالکل ویران راستہ، دونوں طرف گہری کھائی، کچے روڈ، پتھر ہی پتھر، ایک خوفناک منظر پیدا کر رہے تھے۔ جبکہ ہم 2 لوگ تھے، اس لیے ڈر ہم دونوں میں ڈیوائڈ تھا۔ دوست بائک چلا رہا تھا اور میں پیچھے گوشت لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ جب ہم اس راستے سے گزر رہے تھے جس کے بارے میں خوفناک کہانیاں سنی ہوئی تھیں، تو دوست بائک ڈرائیو کر رہا تھا۔ بائک آگے جانے کے بجائے پیچھے کھائی کی طرف جانے لگی، جیسے کوئی پیچھے سے پکڑ کر کھینچ رہا ہو۔ ہم 2 لوگ تھے، پر وہ کوئی چیز جو ہمیں پیچھے کی طرف دھکیل رہی تھی، اور رات کی تاریکی تھی جس کی وجہ سے ہمیں کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ اس دن دوست نے سگریٹ بھی مجھے دیا، جلا کے دو۔ باتوں باتوں میں سگریٹ جلانا بھول گیا۔ لائٹر سگریٹ میرے ہاتھ میں تھا، جبکہ بائک پیچھے کی طرف جانے لگی۔ اچانک لائٹر میں سے ایک ریڈ لائٹ نکلی جو کہ ایک شعلے کی مانند تھی۔ مجھے نہیں پتا وہ چنگاری کیسے نکلی اور کس نے جلائی، پر جب وہ چنگاری لائٹر سے نکلی، اس کے بعد بائک بالکل نارمل چلنے لگی۔ سمجھ نہیں آئی ہوا کیا، بس ایک خوفناک آواز آئی، اور غالباً وہ آواز کسی لڑکی نما یا کسی جن کی تھی۔ بالکل عجیب آواز۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے پسینے چھوٹنے لگے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا چیز تھی اور کہاں سے آئی اور کیا چاہتی تھی۔ ہمارے ہاتھ میں گوشت تب بھی تھا، اور اس جگہ موبائل سگنل بھی نہیں آتے تھے۔ بہت کوشش کی کہ دوسرے دوستوں سے رابطہ کریں، پر ممکن نہیں تھا، اور خوف کی وجہ سے ہماری ٹانگیں بھی کانپ رہی تھی۔ وہ واقعہ پہلی دفعہ ہماری زندگی میں پیش آیا تھا، اور ہم واپس بھی نہیں جا سکتے تھے۔ خیر، اللہ کا نام لیا اور آگے منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ اچانک راستے میں ایک خوبصورت دوشیزہ نظر آئی۔ راستہ کچھ ایسا تھا کہ 2 بائک ساتھ جوڑ کے گزر سکتی تھی۔ دکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وائٹ ڈریس جیسے کرسچن شادی میں پہنتی ہیں، سیم ویسی دلہن کے روپ میں کھڑی تھی۔ اتنی پیاری اور خوبصورت کہ آج تک نہیں بھولی۔ ہم پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے۔ خیر، ہمت کر کے اس سے پوچھنے کی غرض سے رکنے کا سوچا کہ اتنی رات کو یہ کون ہے اور رو بھی رہی ہے۔
جب ہم ہمت کر کے رکے، ابھی ہم کچھ بولتے، اس نے اپنا منہ اوپر کیا۔ ہمارے تو جیسے پاؤں سے زمین ہی نکل گئی۔ دہشت کی وجہ سے بائک بھی سٹارٹ نہ ہو پا رہی تھی۔ اس کی شکل اتنی خوفناک کہ ہمیں اپنا ہوش نہیں رہا۔ بہت عجیب، منہ جیسے جلا ہوا، دکھنے میں تو ٹھیک ٹھاک تھی، جب پاس آئی تو منہ کھولا اس نے، اور منہ بہت بڑا ہو گیا، ایسا لگتا تھا وہ ہمیں کچا چبا جائے گی، کیونکہ منہ اس کا بہت بڑا ہو گیا تھا۔ ہمارا منہ تو آسانی سے اس کے منہ میں آ جانا تھا۔ کچھ ہی لمحات میں ہم دونوں بے ہوش ہو گئے۔ کوئی پتہ نہیں ہمیں کس نے اٹھایا، وہاں سے کب ہوش آیا، کچھ پتہ نہیں۔ تقریباً 2 ہفتوں کے بعد ہم ہوش میں آئے۔ کسی عامل نے بتایا گوشت کی وجہ سے وہ آئی تھی۔ اگر ہم بے ہوش نہ ہوتے، وہ آخری دن تھا ہمارا۔ اس کے بعد ہم نے اس راستے پہ جانے کا سوچنا بھی گوارا نہیں کیا، اور ہم آس پاس ہی پارٹی کرتے تھے جب بھی کرنی ہوتی تھی۔